آج میں انشاءاللہ تعالی آلے دیوبندیت کو اور ان کے ایک فرنٹ مین مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس رمضان میں انہوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا. پہلے تو میں برداشت کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یار چلو ایک کلپ بنائے گا، اب جیسی اس کی ویورشپ گرتی ہے وہ پکڑ کے ایک کلپ بنا دیتا ہے. دیکھ لیں 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ کتنی ہے؟ 5000 7000 8000 حد 10000. اگر کوئی میری ساتھ کوئی تصویر لگا لیتا ہے یا کوئی اس قسم کے کوئی لطیفے والی کو بات کرتا ہے تو وہ اوپر کوئی چلی جائے تو چلی جائے، کوئی کرنٹ افیئر، ادروائز تو اس کی ایوریج ویورشپ اتنی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب انجینئر صاحب کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور وہی فروئی مسائل کو اٹھا رہا ہے. میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کے بندو، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ہم تم سے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے. مجھے بتائیں، اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفع الیدین پہ مجھ سے بات کریں، کیونکہ قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے کہتے ہیں عنقریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانیت تو چھوڑ کے آیا ہے وہ. ہاں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے. سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، ذہن میں رکھنا. تو قادیانی تو تمہارا بزرگ تھا، حنفی تھا. ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا کہ ہم حنفی ہیں. جاؤ ان کی عبادت گاہوں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جو سنت طریقہ ہے. قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. تو قادیانی کوئی آگے کہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین ختم ہو چکا ہے تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں. ہم کہیں گے نہیں بھائی، تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے. تم رفع الیدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے. یہ اصولی بات ہے کہ نہیں؟ ایتھیسٹ سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبی الاسلام کی 11 شادیاں کیوں تھیں، نبی الاسلام نے جنگیں کیوں لڑی. یہ بات کی بات ہے. نبی الاسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہے یا نہیں، گاڈ ہے یا نہیں، یہ اصل اختلاف ہے. اور خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شناخت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہو. پیغمبر کا آنا عوام کے لیے نور علی نور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. تو ختم نبوت جب تک سیٹل نہ ہو قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حنفی ہیں. اس طریقے سے حنفی دیوبندیوں سے بھی جب تک ان کے اپنے عقیدے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ ثابت نہ کر لیں ان سے فروع کے اوپر بات نہیں ہو سکتی جب تک اصولی مسائل اپنے سیٹل نہ کریں. تو جان بوجھ کے نہ کوئی بات کبھی نمازوں کو جمع کرنا، جتنے وہ وسوسے بتا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میری پرانی ویڈیو سے کلپ جوڑ کے ایسا اسے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے تو کئی دلائل ابھی ذکر نہیں کیے جو میں نے پہلے ہی ذکر کر کے ان کا بھی جواب دے دیا. کیونکہ ہم بھی تو حنفی رہے ہوئے ہیں نا کسی زمانے میں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. یہ میں وہ ایک مزاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ بگوٹن باپ والی بات نہیں کر رہا، روحانی استاد والی بات کر رہا ہوں. تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں. اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ مخالفین کے دلائل بھی رکھتا ہوں، ان کے بھی جواب دیتا ہوں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں کلپس، وہ جو بھی کوئی ایک اس طریقے سے بات چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لو یار جواب لے لو. لیکن ہم اپنے مین چینل سے، پلیٹ فارم سے عقائد کے اوپر جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے فروع پہ ہم ان معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے. ہاں پرانی ویڈیوز میری موجود ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کریں، ملادہ بات ہے. جب تک تم اصولی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے ثابت نہیں کرتے ہو. تو میں نے آل بریلویت کو بھی 5 حوالے دیے تھے، ان کے ساتھ اس رمضان میں جو ہونا تھا ہو گیا. اب مجھے بتائیں جب ان کا بڑا بھائی عید والی رات نکلے گا تو 2 جنازے اسے اٹھانے پڑیں گے، ایک بریلویت کا دوسرا دیوبندیت کا، کہ پیچھے سے کیا ہو گیا. اور تو ہو نہ لینا تھے پھر بھی تو بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی. آج میں ان دیوبندیوں کو بھی
اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا، اگرچہ میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں. پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار، اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے. جی سرکار، میں آپ کے جتنے پرانے بزرگان دین ہیں نا، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں، بے فکر رہیں آپ. تو 5 ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے، کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی معاملات سٹارٹ ہو. اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں. دیکھیں یہاں سے گئے ہوئے اسے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا، آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں، اس کے بڑے علماء نے اسے منع کیا ہے کہ ان عقائد پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ جب تم ان عقائد پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرک کہتے تھے، ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہا. یہ کیا جواب دے گا وہ؟ میں 5 حوالے رکھ رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ کا بھی عقیدہ تھا. اور نسویں تو ہیں، جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو آڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پہ ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا، خود انہوں نے لکھا ہے، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، المحند علی المفند کے اینڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اعلی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فٹ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، یعنی ایک واضح ایک سنت راستہ روشن جو سلسلہ عالیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے. یہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو 7 سنابل کے اندر موجود ہے، 8 بہشت کے اندر موجود ہے، وہی 7 سنابل جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا چشتی رسول اللہ. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا. دیکھیں یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں. احمد رضا بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے ہیں. آلموسٹ 100 سال پہلے یہ سارے بزرگ دنیا سے اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے. اس وقت تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں. یہ جو آج جھوٹ بولے نا کتابیں بدل گئی ہیں، اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے تو دفاع کیا ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا، بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے. جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں، ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے، یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے، تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو. ہاں ہمارا تو 1000 ٹن حسن ظن ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہمارا حسن ظن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہیں ہوگا، لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے. ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کی ہے. اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں، حکیم الامت جی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں،
اس نے اس واقعے کے جواب میں 3 باتیں لکھی، 3 اشکال اس نے دور کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا نا معین الدین چشتی صاحب نے، تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ، اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے۔ اچھا، وہ ٹیکنیکلی بات درست ہے عربی لنگوسٹک کے اندر، ترمذی میں حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدان عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھجوایا ہے۔ کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب گاندھی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندھی، تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ یہ خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی، اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے، تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ۔ اور بھائی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوانا ہی ہوا نا، دفاع کیوں کر رہے ہو؟ لعنت بھیجو تم جس طرح ہم بھیج رہے، اپنے مسلک کو بچا لو۔ اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمق باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ترمذی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو چشتی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ، یا انی رسول اللہ؟ کس چیز کو کس کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کون سا پیغام لے کے آئے یار؟ یہ تو آ رہا ہے 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد یہ بندہ آ رہا ہے، یہ کون سا پیغام لے کے آ گیا؟ وہ تو ریئل ٹائم نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے۔ اس طرح کی باطل تعویل کی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص لوگوں کی مجلس تھی تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے، وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے۔ اندازہ کرو، یعنی وہ بتا رہے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے۔ اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا ہے نا، چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے۔ اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا، اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی، تو ایسا شخص ہی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے۔ واقعی بٹ دماغی، ہاں دیوبند دماغ بند۔ لو جی دیوبند مدرسہ تو 1866 میں بنا ہے، لیکن انہوں نے معین الدین چشتی صاحب کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے۔ ہاں ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دماغ بند ہوتے تھے، اندازہ کریں۔ یہ 3 جوابات دیے ہیں، اس سے آپ ان لوگوں کا حکیم الامت ہونا، ان لوگوں کا یعنی دین کا حدیث کا نالج آپ اندازہ کر لیں۔ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑ رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اور پھر رمضان کے روزے۔ تو اسلام کی بنیاد کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے یہ تو فرمایا تھا کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق آپس میں کرو؟ یعنی وہ جب اس قسم کے کوئی معاملات کرتے تھے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ان کو تختہ مشق بنا رہے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے سورہ توبہ کے۔
تو یہ چشتی رسول اللہ یہ پہلا ریفرنس ہے. دیکھیں کیا زمانہ تھا, بریلوی اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے, اب دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈر چکا ہے, وہ کتاب دریافت ہو گئی ہے. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو, اب مل بیٹھ کے نا. ویسے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تھوڑی سی ہمت دکھا کے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ لکھ دیا ہے, اگرچہ انہوں نے جعل سازی کی ہے اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. ہم نے کہا بھی پرنٹنگ کی کمائی تم لوگوں نے کھائی, کتابیں کو نہیں بدلی. تمہارے تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے ہیں اور اعلی حضرت بھی, لیکن پھر بھی کچھ ہمت دکھائی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ہمت دکھانی چاہیے, اعلان برات کرتے ہیں. ایک سٹیپ تو طے کریں نا, چند بھولی بھالی جو بھیڑیں ہیں انہیں تو بچا لیں.